دوستوں کو سلام۔ کلائمیٹ 2040 ہمارا موضوع ہے، بات کرتے ہیں۔ ODNI ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس امریکہ کی سب سے بڑی تنظیم ہے، ادارہ ہے، تحقیق کا ادارہ ہے، جو دنیا بھر کے بارے میں تحقیق کرتا ہے۔ اس ادارے کے نیچے 18 مزید ادارے کام کرتے ہیں۔ ان کو نیشنل انٹیلیجنس کمیونٹی کہتے ہیں۔ ODNI سارے اداروں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ODNI کی رپورٹ ہے کلائمیٹ چینج پر، یہ ہے کلائمیٹ 2040۔ یہ رپورٹ امریکہ کی ہائیسٹ ایڈمنسٹریشن کو پیش کی گئی ہے۔ ODNI نے بتایا ہے کہ 2040 تک کلائمیٹ چینج کو کنٹرول نہ کیا گیا تو دنیا مختلف بحرانوں کا شکار ہو جائے گی، اور ان بحرانوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ کرۂ ارض پر زندگی تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2040 کو ڈیڈ لائن قرار دیا گیا ہے، ماحول کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ تو ماحول کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے، اس پر ہم سادہ بات کرتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے۔ کلائمیٹ چینج کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جو کہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوں گے۔ ODNI کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ درجہ حرارت گلوبل وارمنگ جاری رہی تو حیاتیاتی بحران، سماجی سیاسی بحران، معاشی بحران اور جیوگرافی کا بحران پیدا ہوگا، اور یہ مسائل ناقابل تلافی حد تک پہنچ جائیں گے۔ گلوبل وارمنگ مسلسل درجہ حرارت میں اضافہ ہے۔ اس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ دراصل گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے، صنعت کاری کی وجہ سے اور دیگر معاملات ایسے ہیں کہ مختلف گیسیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ ہمارے کرۂ فضائی میں داخل ہوتی ہیں۔ ان گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونوآکسائڈ ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہے، سلفر آکسائڈ ہے، میٹل کے ویپرز ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز ہیں اور واٹر ویپرز ہیں۔ یہ تمام انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں اور ان کنٹرولڈ مارکیٹ اکانومی کے نتیجے میں یہ گیسوں کا اخراج مسلسل جاری ہے۔ سورج کی روشنی جب زمین میں داخل ہوتی ہے تو یہ گیسیں اس روشنی کو زیادہ مقدار میں جذب کر لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کا
درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، جس کے نتائج ODNI نے خطرناک بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو گلیشیئرز پگھل جائیں گے، جس کے نتیجے میں دریاؤں میں فلڈ آئے گا اور سمندر کا لیول بلند ہوگا، پانی زمین کی طرف چڑھ جائے گا اور کئی جزیرے ڈوب جائیں گے۔ شہر جو سمندر کنارے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو یہ ایک سماجی مسئلہ پیدا ہوگا جو کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ پھر اس کے نتیجے میں طوفانی بارشیں ہوں گی اور سمندری طوفان ہوں گے۔ یہ سارے معاملات ہمارے لیے معاشی اور سماجی مسائل پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ حیاتیاتی بحران ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو زمین پر حیاتیاتی نظام بحران کا شکار ہو جاتا ہے، ایکو سسٹم بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری انواع ناپید ہو جاتی ہیں اور زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مربوط نظام ہے، اور اگر یہ انواع ناپید ہو گئیں تو وہ کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، ایک چین ریئیکشن پیدا ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں بایولوجیکل کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ سائنسدان بتا رہے ہیں کہ بہت ساری انواع ڈیلی بیسس پہ ناپید ہو رہی ہیں۔ گرمی کی شدت میں ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کلائمیٹ چینج، جس کے حیاتیاتی اور سماجی اور دیگر جو بحران ہیں وہ پیدا ہوں گے اور کرۂ ارض پر زندگی ایک مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ مسلسل درجہ حرارت بڑھتا رہا تو یہ ایک دوزخ بن جائے گا۔ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ ODNI نے جو بتایا ہے وہ ایک ہی ہے کہ گیسوں کا اخراج کم کیا جائے، گیسوں کا اخراج کم کیا جائے اور جنگلات لگائے جائیں۔ گیسوں کا اخراج کم کرنے میں اہم ذمہ داری تو ترقی یافتہ ملکوں کی ہے، G20 ہے، G7 ہے۔ یہ صنعتی ملک ہیں جو مارکیٹ کے لیے صنعتی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور گیسوں کا اخراج کرتے ہیں۔ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے اور اویئرنیس بھی ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ان ملکوں کی ہے، ترقی یافتہ ملکوں کی ہے، کہ وہ امیشن آف گیسز کو کنٹرول کریں، اور اس کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ ہے کنٹرولڈ اکانومی۔ مارکیٹ اکانومی کی بجائے کنٹرولڈ اکانومی کلائمیٹ چینج کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے۔ پاکستان صنعتی ملک نہیں ہے، اس کے باوجود پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں گلوبل وارمنگ کے اثرات اور کلائمیٹ چینج کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا واٹر لیول نیچے گر رہا ہے، بہت گہرائی پر اب ہمیں پانی ملتا ہے، گرمی ہر سال بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ فصلوں پر درجہ حرارت کا منفی اثر فصلوں کی پیداوار میں کمی کا باعث ہوگا
جس کے نتیجے میں فوڈ شارٹیج پیدا ہوگی۔ اس طرح سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ بھی پیدا ہوں گی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ پاکستان نے سابقہ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے یہ کوشش کی، بلین ٹری منصوبہ بنایا اور درخت لگائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈیم بنائے تاکہ پانی کا درجہ حرارت اور پودوں کی وجہ سے ماحول کا درجہ حرارت کم رہے اور زمین کا پانی جو کم ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام بہتر طریقے سے ترقی یافتہ ممالک ہی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔